عبد الرحمن الثالث آندھی اور طوفان کی طرح بطلیوس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بطلیوس کی نواح میں پہنچا۔ عبد الرحمن کی آمد سے پہلے ابن مردان جلیکی بطلیوس کے اندر محصور ہو چکا تھا، جبکہ رومیر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آنا کے اس پار چپ چاپ پڑا تھا۔ عبد الرحمن نے بطلیوس کی نواح میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ پشت پہر کا وقت تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بطلیوس کی نواح میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن الثالث نے کرتبہ سے روانہ ہوتے وقت جو سب سے پہلا دانشمندانہ قدم اٹھایا تھا وہ یہ کہ اس نے اپنے آگے آگے اپنے طلایہ گروں کو اور مخبروں کو روانہ کر دیا تھا تاکہ اسے بطلیوس کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد جس وقت عبد الرحمن الثالث اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تب اس کے کچھ طلایہ گر اور مخبر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر عبد الرحمن خوش ہوا، ساتھ ہی اس نے ان طلایہ گروں اور مخبروں کو اپنے خیمے میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ سارے سالاروں کو اس کے خیمے میں جمع ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا مغرب کی نماز کے بعد احمد بن یعلا، محمد بن حسین، سعید بن منظر، امیہ بن اسحاق، نجد اور دوسرے سالار عبد الرحمن الثالث کے خیمے میں پہنچ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے خیمے میں سب کے لیے عمدہ نشستوں کا اہتمام کیا تھا۔ جب سب سالار آ گئے تب جو طلایہ گر امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، میرے عزیزوں، اس وقت میرے سالار بھی یہاں ہیں۔ لشکر کے اندر جو سرکردہ امراء ہیں وہ بھی بیٹھ چکے ہیں۔ اب کہو بطلیوس کی صورتحال سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ان طلایہ گروں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان میں سے ایک امیر عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بطلیوس کا استحکام شاید آپ جانتے ہوں گے کہ فصیل کے باہر 3 خندقیں ہیں، اور یہاں تک کہتے کہتے اس طلایہ گر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عبد الرحمن الثالث بول اٹھا اور وہ کہنے لگا، تم مجھے بطلیوس کے محل وقوع اور اس کی صورتحال سے آگاہ نہ کرو۔ بطلیوس کی فصیل کیسی ہے، اس کے ارد گرد کتنی خندقیں ہیں، وہ کس نوع کی ہیں، یہ میں سب جانتا ہوں۔ ابن مردان جلیکی کس انداز میں ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے، بس یہ کہو۔ اس طلایہ گر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر، اب صورتحال یہ ہے کہ لیون کی سلطنت کا سپہ سالار اعلیٰ رومیر اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ دریائے آنا کے اس پار ہے، اس نے لکڑی کا پل بھی بنا دیا ہے۔ رومیر اور ابن مردان کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کریں گے، شہر کی فصیل کے اوپر سے ابن مردان کے لشکری ہم پر پتھروں اور تیروں کی بارش کریں گے، جبکہ لکڑی کے پل کے ذریعے رومیر دریا کو عبور کر کے یا تو عین جنگ کے دوران ہماری پشت پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا شبخون مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب طلایہ گر خاموش ہوا تب کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن الثالث کہنے لگا، اس کا مطلب ہے فی الوقت ہمیں 2 قوتوں سے نمٹنا ہے، ایک دریائے آنا کے پاس لیون کی سلطنت کا سالار رومیر اور دوسرا بطلیوس شہر کا باغی حاکم ابن مردان جلیکی۔ اس کے علاوہ بھی ان علاقوں میں کوئی قوت ہو تو ابھی سے مجھے بتا دو تاکہ اس سے نمٹنے کے لیے میں اپنے لائے عمل کو آخری شکل دے دوں۔ جواب میں بڑے وثوق اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہی طلایہ گر کہنے لگا، امیر محترم، اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ رومیر یا ابن مردان کے علاوہ تیسری کوئی قوت یہاں نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہو۔ اپنے ان طلایہ گروں کی اس گفتگو سے عبد الرحمن خوش اور مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے انہیں جا کر آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ طلایہ گروں کے جانے کے بعد کچھ دیر تک عبد الرحمن الثالث اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سالار نجد کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، نجد، تم ایک عرصے سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہو، بطلیوس کی صورتحال تمہارے سامنے ہے، جو گفتگو طلایہ گروں سے ہوئی ہے اس کی روشنی میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور کس انداز میں ہمیں دشمن سے نمٹنا چاہیے۔ نجد بنیادی طور پر ایک غلام تھا، لیکن اپنی شجاعت اور ہمت کی وجہ سے ترقی کرتا ہوا سالار کے عہدے پر پہنچا تھا۔ اس کا تعلق سلافی قوم سے تھا۔ سلافی قوم کا ابتدائی مسکن یورپ میں کوہ کارپیتھین کا علاقہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس قوم کے لوگ ایشیا اور یورپ کے بہت سے حصوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ اسپین پہنچے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کچھ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ بعد میں اسی نسل کے باشندے روس، پولینڈ، چیکو سلواکیہ، بلغاریہ وغیرہ میں بھی آباد ہو گئے تھے۔
عبد الرحمن الثالث کے سوال پر نجد بڑی عقیدت مندی سے کہنے لگا، امیر محترم، جو صورتحال طلائع گروں نے پہنچائی ہے اس کے تحت اپنے لشکر کو ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں، دوسرا حصہ ہم سب کے بڑے سالار امیہ بن اسحاق کی سرکردگی میں دیں۔ پہلے لشکر کے دونوں حصے بطلیوس پر ضرب لگائیں، تاہم جو لشکر امیہ بن اسحاق کی سرکردگی میں ہو وہ بطلیوس پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ دریائے آنا کی طرف بھی نگاہ رکھے۔ جو ہی لیون کی سلطنت کا سالار رومیر لکڑی کے پل کے ذریعے دریائے آنا کو عبور کر کے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، امیہ بن اسحاق اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اس پر حملہ آور ہو جائے، اور یہ حملہ اس وقت ہونا چاہیے جب رومیر کا آدھا لشکر خشکی پر اتر چکا ہو اور آدھا پل پر اس انتظار میں ہو کہ آگے بڑھ کر خشکی پر اتر سکے۔ نجد جب خاموش ہوا تب باری باری عبد الرحمن نے محمد بن حسین اور امیہ بن اسحاق کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے بھی نجد کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر جب امیر نے احمد بن یعلا کی طرف دیکھا تب احمد بن یعلا بڑی عاجزی اور انکساری میں عبد الرحمن الثالث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے خیمے میں بیٹھ کر جنگ کا لاحِ عمل تیار کرنا اس قدر سود مند نہ ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ امیر، میں دوسرے سالاروں کی بات نہیں کرتا، انہوں نے ہو سکتا ہے بطلیوس شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو دیکھا ہو، کم از کم میں نے بطلیوس کے ارد گرد کے علاقے کو نہیں دیکھا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے بطلیوس کے گرد و نواح کا جائزہ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ بطلیوس پر ہمیں کس انداز میں حملہ آور ہونا چاہیے۔ احمد بن یعلا کی اس تجویز کو شاید عبد الرحمن الثالث نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر خیمے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم سب میرے ساتھ آؤ۔ سارے سالار عبد الرحمن الثالث کے ساتھ ہو لیے۔ عبد الرحمن کے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے محافظ دستے بھی دائیں بائیں اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ عبد الرحمن پہلے دریائے آنا کے کنارے گیا۔ دریا کے اس پار لیون کے سپہ سالار رومیر کا پڑاؤ دکھائی دے رہا تھا، اور پڑاؤ کے اندر بہت سے لشکری اٹھ کر شاید عبد الرحمن اور اس کی لشکریوں ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دریائے آنا کا جائزہ لینے کے بعد عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ بطلیوس شہر کے نواح میں آیا۔ خود عبد الرحمن اور سارے سالاروں نے شہر کے گرد جو 3 خندقیں تھیں ان کا کچھ دیر تک جائزہ لیا۔ اس موقع پر عبد الرحمن کی دیکھتے ہوئے احمد بن یعلا کہنے لگا، امیر، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے ارد گرد 3 گہری اور کافی چوڑی خندقیں کھود کر ایک طرح سے شہر کو ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن خندقیں خالی ہیں، ان میں پانی نہیں بھرا گیا۔ اس طرح احمد بن یعلا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عبد الرحمن بول اٹھا، بیٹے، یہ جو تم 3 خندقیں دیکھ رہے ہو تینوں کی تینوں پانی سے خالی نہیں ہیں۔ پہلی 2 خندقیں جو قدرے نیچی ہیں ان میں واقعی پانی نہیں ہے، لیکن تیسری خندق جو شہر کی فصیل کے قریب اور کسی قدر بلندی پر ہے، وہ ان 2 خندقوں سے چوڑی اور گہری ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت پانی سے بھری رہتی ہے۔ اصل مسئلہ اسی خندق کو عبور کر کے بطلیوس پر حملہ آور ہونا ہے۔ امیر عبد الرحمن کی اس گفتگو کے جواب میں احمد بن یعلا کہنے لگا، امیر، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دشمن سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں 2 تجویزیں آتی ہیں، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دونوں قوتوں کو ہم بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ احمد بن یعلا یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کو کہنے لگا، امیر، جہاں تک لیون کی سلطنت کے سپہ سالار رومیر سے نمٹنے کا تعلق ہے تو اگر آپ برا نہ مانیں تو لشکر کا ایک حصہ آپ میری سرکردگی میں دے دیجئے گا۔ دریائے آنا کے ساتھ ساتھ بطلیوس کی طرف آتے ہوئے راستے میں میں نے ایک پل دیکھا تھا، جو لشکر آپ میرے حوالے کریں گے اسے لے کر میں پل کی طرف چلا جاؤں گا۔ باقی ترتیب وہی رکھی جائے گی جو میرے عزیز نجد نے کہی ہے۔ لشکر 2 حصوں میں تقسیم رہے، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں، دوسرا محترم امیہ بن اسحاق کی سرکردگی میں دیں۔ امیہ بن اسحاق رومیر کے حملے کو روکے، جبکہ آپ بطلیوس پر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ بس مجھے یہ رہنمائی ملنی چاہیے کہ جس وقت لیون کا سپہ سالار رومیر اپنے لشکر کے ساتھ پل کے ذریعے دریا کو عبور کر کے اس طرف اتر کر ہم سے ٹکرانے کے لیے آئے تو فضا کے اندر جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر داغ دیا جائے۔ اس سے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ رومیر لکڑی کے پل کے ذریعے دریائے آنا کو عبور کر کے ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرف آ گیا ہے، لہٰذا اس موقع پر میں بھی حرکت میں آؤں گا۔ پل کے ذریعے دریائے آنا کو عبور کر کے میں رومیر کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔
ظاہر ہے کہ رومیر پڑاؤ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا، وہاں اپنا کوئی حفاظتی لشکر رکھے گا۔ میں اس پر حملہ آور ہوں گا اور آنن فانن اس کے محافظوں کا خاتمہ کر کے واپسی اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ جو ہی لیون کے لشکریوں کو اپنے پڑاؤ میں چیخ و پکار سنائی دے گی، وہ پلٹ کر دریا کی دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے۔ ایسی صورتحال میں میرا وہاں زیادہ دیر قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا میں اپنا کام مکمل کر کے اپنے لشکر کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ معاملہ صرف رات کے وقت ہوگا، دن کے وقت میں خود رومیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہوں۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن الثالث نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، یعلا کے بیٹے، مجھے تمہاری یہ تجویز بے حد پسند آئی ہے، اور اس پر عمل کر کے یقیناً رومیر کو ہم ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جب تم دریا کے اس پار کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگے تو وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی بجائے واپس پڑاؤ کی طرف جانے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح رومیر ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بن سکے گا اور ہم پوری یکجہتی کے ساتھ بطلیوس پر ضرب لگا سکیں گے۔ عبد الرحمن جب خاموش ہوا تو احمد بن یعلا کہنے لگا، امیر محترم، یہ میری تجویز کا صرف ایک پہلو ہے، اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں جو بطلیوس کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ امیر، میں نہیں جانتا کہ تیسری اور فصیل کے قریب والی جو خندق ہے اس میں پانی کس قدر ہے، وہ کتنی چوڑی ہے اور کس قدر گہری ہے، لیکن ان خندقوں کو پار کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے۔ امیر محترم، وہ تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو باہر والی خندق ہے اس میں دریا کی سمت کئی شگاف ڈال دیے جائیں، انہی کی سیدھ میں دوسری فصیل کے اندر بھی ویسے ہی شگاف بنائے جائیں، اور پھر چند شگاف تیسری خندق کے اندر بھی بنا دیے جائیں۔ جب تیسری خندق کے اندر شگاف پڑیں گے تو پانی بڑی تیزی سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تیسری خندق کیونکہ بلندی پر ہے، اس سے کم بلندی پر دوسری اور پھر مزید کم بلندی پر پہلی ہے، لہٰذا پانی بڑی تیزی سے نکل کر دوسری خندق میں آئے گا، دوسری سے تیسری میں، اور تیسری خندق سے نکل کر دریا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کارروائی ہمیں آج رات کے وقت کر لینی چاہیے اور بطلیوس پر حملہ آور ہونے کے لیے کل صبح ہمیں ابتدا کرنی چاہیے۔ امیر، اگر ہم بطلیوس پر دن کے وقت حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ سودمند ہوگا۔ دن کے وقت رومیر دریا کو پار کر کے ہمارے لیے زیادہ خطرے کا باعث نہیں بن سکے گا، تاہم دن کے وقت جب ہم بطلیوس پر حملہ آور ہوں گے تو رومیر اگر دن کے وقت اپنے بنائے جانے والے پل کے ذریعے دریا کو عبور کر کے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ امیہ بن اسحاق اس کے سامنے دفاع کا بند باندھنے میں کامیاب ہو جائے گا، ساتھ ہی دن کے وقت میرے لیے بڑی آسانی ہوگی، مجھے فضا کے اندر جلتے پروں والے تیر کے اشارے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اوپر والے پل کے قریب گھات میں چلا جاؤں گا۔ وہاں بیٹھ کر جب میں دیکھوں گا کہ رومیر نے دریائے آنا کو عبور کرنے کے لیے پل استوار کر دیا ہے اور اس کے لشکری پل کو عبور کر کے اس کنارے پر اترنے لگے ہیں، تب میں پل کو عبور کر کے تیزی سے دریائے آنا کے کنارے کے ساتھ ساتھ رومیر کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ دن کے وقت بھی جب تک رومیر اور اس کے لشکری پلٹ کر پل عبور کر کے اپنے پڑاؤ کا رخ کریں گے، اس وقت تک میں اس کے پڑاؤ کے کافی محافظوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد واپسی اختیار کر چکا ہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن یعلا رکا، پھر مزید کہنے لگا، امیر، اب آنے والی رات کو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو اپنے سناؤں کو حرکت میں لاتے ہوئے خندقوں کے اندر شگاف ڈالیں گے، دوسرے بطلیوس کے نواح میں جو بڑے بڑے درخت ہیں رات کے وقت انہیں کاٹ کر تختوں کی صورت دے دی جائے گی، اور انہی تختوں کو خندقوں پر بچھا کر ہم خندقوں کو عبور کر کے بطلیوس پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا اور پھر کہنے لگا، اس موقع پر شاید میرے کچھ ساتھی یہ بھی سوال کریں گے کہ اگر خندقوں پر لکڑی کے تختے ڈال کر ہی انہیں عبور کرنا ہے تو پھر سب سے اوپر والی خندق سے پانی نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ وہ خندق کیونکہ اونچائی پر ہے، لہٰذا میرا اندازہ ہے کہ وہ کافی گہری ہوگی، اگر گہری ہے تو حملہ آور ہوتے وقت کئی گھڑ سوار یا ہمارے لشکری اس میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لہٰذا خندق سے پانی نکالنا بھی ضروری ہے۔ دوسری خندق کے اندر ہم اپنے تیر انداز بھی بٹھا سکتے ہیں۔ احمد بن یعلا رکا، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج رات کے پہلے پہر ہی سب سے اوپر والی خندق کا پانی نکال کر دریائے آنا میں ڈال دینا چاہیے، اس طرح صبح تک تینوں خندقیں خشک ہو جائیں گی، اور ان کے خشک ہونے کا ہمیں مزید فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم لکڑی کے تختوں کے ذریعے دو خندقوں کو عبور کرنے کے بعد تیسری خندق کے پاس جائیں گے تو تیسری خندق کے اندر ہی اپنے کچھ تیر اندازوں کو بٹھا دیں گے۔
ظاہر ہے خندق کے کنارے کافی اونچے ہیں اور جو بھی تیر انداز یا لشکری خندق کے کناروں کے قریب بیٹھے گا وہ ان تیروں سے بالکل محفوظ رہے گا جو بطلیوس کی فصیل کے اوپر سے چلائے جائیں گے۔ یوں خندق کا پانی نکالنے سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ہمارے لشکری بے خطر ہو کر خندق کو پار کر سکیں گے۔ اگر گھڑ سواروں کی ضرورت ہوئی تو لکڑیوں کے تختوں کے ذریعے تینوں خندقوں کو گھڑ سوار بھی عبور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بطلیوس شہر کی فصیل پر حملے شروع کیے جائیں گے تو سب سے اوپر والی خندق کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تیر انداز ہوں گے وہ ہمارے حملہ آور لشکریوں کی بہترین مدد کر سکیں گے۔ خندق میں بیٹھے ہی بیٹھے وہ فصیل کے محافظوں پر تیر چلا کر انہیں برجوں کے اندر پناہ لینے پر مجبور کر دیں گے اور اس سے ہمارے لشکریوں کو فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن الثالث بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے عزیز، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے سود مند ہے۔ تمہاری تجویز کو میں اور سارے سالار سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے پڑاؤ میں جاتے ہیں، لشکر کے لیے آرام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ آنے والی رات کو عبد الرحمن نے اپنے سالار امیہ بن اسحاق کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بالکل مستعد کر دیا تھا تاکہ رات کے وقت ابن مردان جلیکی شہر سے نکل کر یا دریا کے اس پار سے رومیر اگر اپنے لشکر کے ساتھ شبخون مارے تو ان کے شبخون کو ناکام بنا دیا جائے۔ لشکر کا ایک حصہ بطلیوس شہر کے نواح سے درخت کاٹنے پر مقرر کیا گیا تھا، جبکہ احمد بن یعلا کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دریا کے اوپر شمال مشرق کی طرف جو پل تھا وہاں متعین کر دیا گیا۔ وہ رات بالکل سکون کے ساتھ گزر گئی، لیکن اس رات عبد الرحمن الثالث کے آدمیوں نے اپنے سارے کاموں کی تکمیل کر لی تھی۔ عبد الرحمن کے لشکر میں جو صناع تھے وہ رات کے پہلے ہی حصے میں حرکت میں آئے۔ پہلے انہوں نے بیرونی خندق کا حصہ توڑا، اس کے بعد دوسری خندق کے بھی ایک حصے کو توڑ ڈالا۔ بعد میں بڑی مہارت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے سب سے اوپر والی خندق کے اندر بھی کئی شکاف ڈال دیے جن کے اندر سے پانی شور کرتا ہوا دوسری خندق، وہاں سے تیسری اور پھر وہاں سے نکل کر دریا کی طرف جانے لگا تھا۔ اس ساری کارروائی کی خبر ابھی تک ابن مردان جلیکی اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کو نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف عبد الرحمن کے لشکریوں نے درخت کاٹ کر لشکر گاہ میں ڈھیر لگا دیے تھے اور صناعوں نے ان درختوں کے تنے چیر کر انہیں تختوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔